السلام علیکم۔ ٹرینڈنگ نیوز کے دوستوں، بشار الاسد ملک چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں۔ 54 سال سے شام میں برسر اقتدار رہنے والے الاسد خاندان کی جو حکمرانی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، تصویر میں نظر آنے والے بشار الاسد صاحب اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سن 1995 میں لی گئی یہ ایک تصویر ہے۔ شام میں اتوار کو بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے نے ان کی تقریباً 14 سالوں تک اقتدار پر قابض رہنے کی جو جدوجہد تھی ڈرامائی انداز میں ختم کر دی گئی ہے۔ ان برسوں میں ان ملک کا ایک وحشیانہ خانہ جنگی کے نتیجے میں عالمی علاقائی طاقتوں کی پراکسی جنگ کا میدان بن گیا۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اس زوال کے برعکس جب سن 2002 میں بشار الاسد غیر متوقع طور پر شام کے صدر بنے تو یہ لوگوں کو یہ امید تھی کہ اپنے والدین کی 3 دہائیوں تک ملک پر آئینی گرفت کے بعد وہ ایک نوجوان مسلح ثابت ہوں گے، کیونکہ وہ صرف 34 سال کی عمر میں اقتدار سنبھال رہے تھے اور مغربی تعلیم یافتہ ماہر امراض چشم ہونے کے ساتھ ساتھ نرم خو بھی تھے۔ ناظرین، مارچ 2011 میں حکومت مخالف مظاہروں کا ان کو سامنا کرنا پڑا تو الاسد نے انہیں کچلنے کے لیے اپنے والد والے وحشیانہ ہی ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا۔ جیسے ہی بغاوت خانہ جنگی میں بدلی تو انہوں نے اپنے اتحادیوں اور ایران اور روس کو ان کے ساتھ ملا کر حزب اختلافات کے جو زیر قبضہ شہروں کو دھماکے سے اڑانے کے لیے اپنی فوج بھی ساتھ ساتھ اتار دی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی جو انسانی حقوق کے گروہ تھے اس نے شام کے زیر تمام انتظام حراستی مراکز میں بڑے پیمانے پر تشدد اور ماورائے عدالت پھانسیوں کا الزامات بھی عائد کیے۔ شام کی جنگ میں 5 لاکھ افراد جو تھے جنگ سے پہلے ہی 2 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی سے نصف بے گھر ہو چکے تھے۔ لاکھوں شامی سرحد پار کر کے اردن، ترکی، عراق اور لبنان کی یورپ کی طرف بھاگ گئے۔ ناظرین، ساتھ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لوگ جو بشار الاسد اور ان کی جو خاندان تھا وہ تقریباً 54 سال سے حکمرانی تھی جو ان کی شام پر وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور کوئی واضح جانشین نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک کو مزید غیر یقینی صورتحال کی جانب دھکیل دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد اور یہ ان کا پیغام جاری ہوا ہے کہ یعنی جو ان کا اختیار ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ بشار الاسد کے ساتھ کوئی آپس میں ایسے مذاکرات نہیں ہوئے کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، اور ہمیں اس وقت یہ نہیں پتہ کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شام کی وزارت خارجہ ہے کہ جو ہمارا کام ہے وہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب جو اتوار کو شام کی وزارت خارجہ ہے اس نے کہا ہے کہ وہ شہریوں کو جو خدمات کی فراہمی ہے وہ جاری رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ وزارت خارجہ نے اپنی ویب سائٹ بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ وزارت اور اس کے بیرون ملک سفارتی مشن اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی وزارتوں اور سرکاری محکموں نے بھی ملازمین کو کام پر واپس بلا لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب صاحب کا کہنا ہے کہ مطالبات اگر ہمارے تسلیم نہیں ہوتے تو ہم سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسد کیسر صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم آئین قانون کو مانتے ہیں، آپ بھی مانیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہم سول نافرمانی کی تحریک کو شروع کریں گے۔ پشاور میں پی ٹی آئی رہنماؤں اسد کیسر، شبلی فراز اور شیخ وقاص اکرم کے ساتھ ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے مذاکرات کے لیے کمیٹی میں اسد کیسر، حامد رضا، علی امین گنڈاپور سمیت دیگر اہم رہنماؤں کو شامل کیا ہے۔ مذاکرات کے لیے جو نام ہے وہ بھی عمران خان صاحب نے لکھوائے ہیں اور فائنل فیصلہ بھی وہی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد احتجاج میں ہمارے 12 کارکنان کی موت کی تصدیق ہوئی ہے اور ہمارے 200 سے زائد کارکنان لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5000 سے زائد پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، وہ کمیٹی کرے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے کارکنان کو رہا کیا جائے، 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری بھی کروائی جائے اور 24 نومبر کو جو گولیاں برسائی گئی ہیں ان کی تحقیقات بھی کرائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ شبلی فراز کا کہنا تھا 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا، ایک غلطی کو چھپانے کے لیے مزید غلطیاں کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر اسد کیسر کا کہنا تھا کہ ہم آئین و قانون کو مانتے ہیں،
آپ بھی مانیں۔ کیا ملک کا قانون آئین پر امن احتجاج کا حق نہیں دیتا؟ کوئی ثابت کر دے یا ویڈیو دکھا دے کہ ہمارے کارکنان نے کوئی گولی چلائی ہو۔